اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ اہل کتاب میں دو گروہ ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں اور یہود ایک الگ قوم ہے، دونوں اہل کتاب میں آتے ہیں۔ عیسائی گمراہ ہیں اور یہود مغضوب ہیں۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور کمیونگی کی جنتیوں کے نام چھوا، اور اسلام اور کفر کی جو فائنل جنگیں ہیں وہ یہودی اور مسلمانوں میں ہوں گی، عیسائیوں میں نہیں ہوں گی۔ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، عیسائی مومن ہو جائیں گے۔ اور دجال جو ہے گا وہ یہودیوں میں سے ہے۔ یہ جتنے فتنے ہیں یہ ہر فتنہ دجال کے فتنے کا حصہ ہے۔ جتنے فتنے آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، جب دجال کا فتنہ آئے گا تو یہ سارے فتنے کامل شکل میں اس کے اندر ضم ہو جائیں گے۔ قتل و غارت ہے، تکفیر ہے، یا بے حیائی عریانی ہے، جادوگری ہے، یہ سارے کام دجال کرے گا، اور اس کام میں جتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کا جو وجود ہے یہ بنایا اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت وہ جمع اور پلاننگ بنا رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ ان کی یہ چاہت ہے کہ دنیا میں صرف 1 ارب آبادی رہ جائے، باقی لوگوں کو مختلف طریقوں سے ختم کر دیا جائے۔ کہیں تو خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے ختم کر رہے ہیں، کہیں جراثیمی ہتھیاروں کے ذریعے ختم کر رہے ہیں، کہیں قحط، مصنوعی قحط پیدا کر کے ختم کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو اپنے یہودی ہیں وہ عالی شان خوراک کھاتے ہیں اور ان کے لیے ٹریننگ لازم ہے۔ اور آج پڑھ رہا تھا کہ ان کی ایسی گہری سازشیں ہیں کہ سمندر کے اندر فلوریڈا ایک شہر امریکہ کا جس کے بارے میں ہے کہ ان کے خدا کا شہر ہے، دجال کا شہر فلوریڈا، اسے کہتے ہیں ہمارے خدا کا شہر ہے۔ اور سمندر میں خاص طور پر انہوں نے نو گو ایریا بنا رکھا ہے، جہاں کوشش جاتی ہے تو شدید مقناطیسی لہروں کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے اڑن تشدید اڑتی ہے۔ جب دجال آئے گا تو دجال اس انداز سے چلے گا، اس میں آتا ہے جس طرح بادل کو ہوا بادل کو بھگاتی ہے، اس طرح بھگایا جائے گا دجال، پوری دنیا میں اس طرح چھا جائے گا۔ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس جادو کی جدید سے جدید شکلیں ہوں گی اور جدید ٹیکنیک بھی اس کے پاس ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، مصنوعی بارش برسے گی، اور جادوئی انداز سے پہاڑوں کو ٹکرا دے گا۔ محسوس ہو گیا پہاڑ آپس میں جیسے دو بھینسیں لڑتے ہیں، اس طرح پہاڑ اس طرح کریں گے، لیکن وہ ساری آنکھوں پر جادو کرے گا۔ ایک لمبی پلاننگ ان کی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ میں پڑھ رہا تھا یہ ایڈز ایک بیماری ہے، وہ مردوں عورتوں کو لگ جاتی ہے، جس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔
یہ انہوں نے اپنی لیبارٹری کے اندر جراثیم پال رکھے ہیں. جب چاہیں گے دنیا کے اندر کوئی بیماری پیدا کرنا تو کیپسول یا سرنجیں کسی انداز سے اس کو عام کریں گے جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہو جائیں گے. قادیانی خاص طور پر ان کا اعلی کار ہے. ایک لمبی داستان ہے، یہ اس درس اس کو متحمل نہیں ہے. تو مخذوب قوم ہے، دجال کے ساتھ ہیں، اس کے انتظار کر رہے ہیں. دجال کا انتظار مسلمان عیسی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دے، فحاشی کے ذریعے، بدکاری کے ذریعے. اب پورا ملک ہمارا سود میں جکڑا ہوا ہے. دنیا میں جہاں حکومتیں بناتی ہوتی ہیں یہودی حکومت بناتے ہیں، جہاں آرمی چیف مقرر کرتے ہوتے ہیں دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں اپنی مرضی کے آرمی چیف مقرر کرتے ہیں. مختلف عہدوں پر کمینے قسم کے لوگ لے آتے ہیں. آپ ان کی سازشوں کو سمجھیں اب حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی گہری سازشیں ہیں. ایسی سازشیں کہ پہاڑ ٹل رہے ہیں، لیکن بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال بھی ختم ہو جائے گا. وہ بندہ پڑا ہے، وہ دجال ایک جزیرے میں ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کے اندر ایک تکون ہے جس میں باقاعدہ اس کے تخت لگتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا تخت لگتا ہے سمندر میں، وہ میٹنگ کرتا ہے. جب دجال آئے گا اس کے لیے راستے کھلیں گے تو اس وقت زمین پر چھا جائے گا. صرف 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ یا مدینہ. ان میں سے ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے جو اس کو اندر نہیں آنے دیں گے. تو یہ چاہتے کیا ہیں کہ تمہیں دین سے بتا دیں، قرآن نہ پڑھنے دیں، میوزک سنائیں. بڑے بڑے ہمارے ملکوں میں کالج یونیورسٹیاں جو ان کی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ بڑے بڑے ایسے معاملات ہیں جب ان میں پکڑا جاتا ہے تو یہ اڑن تشتریاں کیا ہیں، اڑتی ہیں فضا میں اور کتنے 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر رفتار سے فضا میں جاتی ہیں، چوڑی ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، سمندر میں اتر جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. وہ سمندر کے ساتھ جو نو گو ایریا ہے برمودا ٹرائی اینگل اس کے اندر سے امریکہ جو بال کی کھال اتار لیتا ہے وہ اب تک اس کو پتہ نہیں چل سکا، اس بات کو چھپا رہے ہیں. جو ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے، جو سائنسدان تحقیق کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. اور بیماری پھیلانے کے لیے انہوں نے مختلف ممالک میں ہسپتالوں میں وہ جھوٹی سرنجیں لگاتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کی ایڈز کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہسپتالوں میں وہ منتقل کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ مل کر. یہ ہیپیٹائٹس کہاں سے آ گیا ہے؟ گندے پانی سے ہیپیٹائٹس نہیں پھیلتا، یہ ایک افواہ ہے. گندے پانی سے ہیپیٹائٹس نہیں پھیلتا، ہیپیٹائٹس کی جراثیم ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کرونا وائرس کہاں سے آیا ہے؟ مجھے بیٹا بتا رہا تھا کہ جب چائنا میں کرونا وائرس آیا ہے تو یہ بھی پہلے انہوں نے ریہرسل کی ایک فلم دکھائی ہے کہ اس طرح وائرس آئے گا. تو اس نے کہا کہ اس وائرس کی دوائی بھی ہمارے پاس ہے. لیبارٹری کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ کرتے ہیں. یہودی انسانیت کا بھی دشمن ہے، انسان بھی نہیں ہے، ان کے اندر خیر ہی نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ایسے مل جو تمہاری مشابہت ہوگی جس طرح ایک آدمی کے 2 جوتے ہوتے ہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا. جو آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے وہ نیک اعمال کرے، مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دے،
نماز سے پہلے ہے، بعد میں بیٹھا رہے، فارغ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے۔ ایک دجال ہے، ایک فتنہ دجال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دوسرے تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح دجال۔ دجال کے آنے سے پہلے یہ سارے فتنے اس کے اندر ضم ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو مسلح کریں، اور آپ نے فرمایا کہ نیک فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، محض حسد کی بنیاد پر۔ حسد کس بات پر ہے؟ کہ مسلمانوں کو کتاب مل گئی ہے، یہ کتاب ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اس میں حسد کی ضرورت تو نہیں تھی۔ وہ مدینہ میں آباد اس لیے ہوئے تھے یہودی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آئے گا کھجوروں والی زمین میں، اس لیے وہ ادھر آباد ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ مختلف صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ سفر کر کے اس علاقے میں پہنچے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور آپ کی ساری نشانیاں نبوت والی پوری ہو گئیں، تو انہوں نے محض اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے خاندان بنی اسحاق سے نہیں آیا۔ ان کے دل میں بوجھ تھا۔ یہ جو حسد ہوتا ہے انسان کو کسی کھاتے کا نیرا نہیں دیتا۔ حسد انسان سے حق چھڑا دیتا ہے، صحیح راستہ سے چھڑا دیتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سورت سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں حاسد کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جب حاسد حسد کرتا ہے۔ حاسد کسی کو نہ جلائے لیکن خود ضرور جلتا ہے حسد کی حال میں۔ جو مسلمان کسی میں خوبی دیکھے، اچھائی دیکھے، اس کو ماشاء اللہ کرنا چاہیے۔ کوئی اپنا ہے پرایا ہے، ماشاء اللہ پڑھ لو، اس کو نظر نہیں لگے گی۔ حسد من عند انفسہم، حسد اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ یہی حسد ہے۔ بعض دفعہ مذہبی تعصب بھی آ جاتا ہے، میں یہ حنفی ہوں، یہ بات تو صحیح ہے لیکن کیا کروں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے لیے معجز ہیں۔ وہ اپنی کتاب تقریر ترمذی میں لکھتے ہیں، ایک مسئلہ ہے بیع خیار کا، کہ اگر کوئی آدمی سودا کرتا ہے تو کیا اس کو اختیار ہے سودا توڑنے کا یا نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق کوئی آدمی جب سودا کرتا ہے تو اس وقت تک اس کو اختیار ہے جب تک وہ مجلس سے اٹھ نہیں جاتے۔ جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے تو کاروباری جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ فائنل ہو گئی، اب اس کو توڑنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ اللہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ مجھے پسند نہ آئی تو وہ چیز واپس کر دوں گا، ورنہ مجلس جب برخاست ہو جاتی ہے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کا یہی موقف ہے، تمام سلف کا یہی موقف ہے، جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ الحق والانصاف عند الشافعی، حق اور انصاف تو امام شافعی کے پاس ہے، اس کا یہ موقف ہے۔ حق و انصاف کا تقاضا یہ ہے، امام شافعی سچے ہیں۔ ولیکن نحن المقلدون، لیکن ہم تو مقلد ہیں۔ یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ہمارے اوپر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید لازم ہے۔ اب یہ کس چیز پر آمادہ کیا ان کو؟ اس تعصب نے آمادہ کیا۔ اگر انسان وسیع ظرف ہو،
حق کو قبول کر لے تو یہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح تو اپنی کتاب ان کی ہے ایضاح الادلہ، امام شافعی کا یہی موقف ہے، دلائل کی وضاحت۔ اس میں اہل حدیث کا رد کرتے کرتے لکھتے ہیں کہ تو نے جو آیت پیش کی ہے اور دلیل دی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو جھگڑے کی صورت میں بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر لکھتے ہیں کہ جس قرآن میں یہ آیت مذکورہ بالا ہے، یہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس قرآن کی آیت میں یہ لفظ موجود ہیں، اسی قرآن کی آیت میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ فردوا الی اللہ والرسول و الی اولی الامر منکم، اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے طرف لوٹاؤ، اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اولی الامر کی طرف لوٹاؤ۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کی صورت میں اولی الامر کی طرف نہیں لوٹانا، فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے، حالانکہ یہ قرآن میں یہ آیت ہے ہی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اولی الامر سے جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہ کہتا ہے اولی الامر سے جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی طرف لوٹاؤ، پھر بات پھر پیمانہ ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن میں یہ آیت ہے ہی نہیں۔ لیکن اب تک جو کتابیں چھپتی ہیں ہماری لائبریری میں وہ کتاب ہوگی ایضاح الادلہ۔ اس طرح بعض ہمارے اپنے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، جب کوئی آدمی حسد میں یا تعصب میں آ جاتا ہے تو پھر حق کو فالو نہیں کر سکتا۔ اس ایک مسلمان کو کبھی بھی متعصب نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو وسیع ظرف ہونا چاہیے، حق اس کو جہاں ملے فوراً اڈاپٹ کر لے، فوراً اس کا اختیار کر لے۔ یہاں فرمایا حق ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے پاس ظاہر ہو گیا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، فاعفوا آپ ان کو معاف کر دیں، اے مثلا ان کو ان کی شرارتیں چھوڑ دیں۔ اب یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے دعوت میں، جو آدمی ضدی ہوتا ہے اسے الجھنا نہیں چاہیے، الجھ کر وہ اپنی ضد میں اور پکا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومن کے یہ اوصاف ہیں کہ جب لغویہ سے گزرتا ہے تو دم بجھا کے گزرتا ہے، اور جب اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کوئی ایسا آدمی ہٹ دھرم ہے تو اس سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، سلام۔ تو یہاں فرمایا فاعفوا واصفحوا، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کوئی بھی نافرمان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے جبری اطاعت بندے سے مقصود نہیں ہے، اللہ کو جبری اطاعت مقصود نہیں ہے۔ جب جبری اطاعت ہوتی ہے پھر امتحان نہیں ہوتا۔ سورج جبری اطاعت میں مجبور چل رہا ہے، اس کا کوئی امتحان نہیں۔ چاند جبری اطاعت میں لگا ہوا ہے، کائنات میں ساری چیزیں جبری اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، سورج چاند ستارے کل فی فلک، تمام کی تمام چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں۔ جو انسان کے امتحان ہے وہ جبری اطاعت میں نہیں ہے، وہ اختیاری اطاعت میں ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو تمام لوگ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر امتحان کس بات کا تھا؟ میں نے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھرنا ہے، ان کو اختیار دیا جائے گا، وہ اپنی من پسند سے۔ انسان کے امتحان کس بات میں ہے؟ اسے بند کرو یاد، انسان کے امتحان کس بات میں ہے؟ انسان کے امتحان خواہش نفس رکھی گئی انسان کے اندر، پھر شیطانی قوتیں ہیں جو اس کی خواہشات کو مہمیز لگاتی ہیں، تیز کرتی ہیں،
ایک خواہشات اندر ہیں، پھر اس کو بھڑکانے کے لیے شیطانی قوتیں ہیں، تو انسان بہت بڑے امتحان میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو۔ اے ایمان والو نماز پڑھتے رہو۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان کمیونیکیشن ہے، رابطے کی ایک شکل ہے۔ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر سے آپ کا ایک تعلق رہتا ہے۔ پہلے دور میں PCO تھے، اب ہر گھر میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، صبح دوپہر سے پیکج کر لیتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے رابطے میں رہتا ہے۔ اب رابطے کے بغیر گھر کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ رابطے میں رہے، اور اللہ کے ساتھ رابطہ کی شکل میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری یاد رکھنی ہے، مجھے یاد کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ یہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اللہ سے رابطہ کٹ گیا ہے۔ اب یہ نماز اپنا تکبر بھی ہے، کیونکہ ایک آدمی اللہ کو پوچھتے نہیں ہے اللہ تم میرا مالک ہے، تیرا حق کیا ہے۔ اگر آپ کا MNA MP حراج سید ہیں، آپ سال میں 2 سال بعد حاضری نہیں لگواتے تو وہی سمجھتا ہے کہ میرا ووٹر ضائع ہو گیا ہے۔ اگر آپ گاہے بگاہے خوشی میں غمی میں ان کے پاس جائیں آئیں اور تعلق قائم رکھیں، وہی سمجھے گا کہ میرا ووٹر ویسٹ نہیں ہوا۔ اب رابطے کے بغیر، اور اللہ کا بندہ ہے یہ اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری لگواتا ہے، اور یہ نماز بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایسی ڈیوٹی ہے کہ اتنی ڈیوٹی فوجی کی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر بیٹھے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی ہے، دوستوں کو آپ نے چھوڑا ہے، گرمی سردی وضو کیا ہے، اللہ کا حضور حاضر ہو گئے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہل چھوڑ دیا ہے، ادھر آ گئے ہیں، سوئے پڑے ہیں، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا ہے، بستر چھوڑ دیا ہے، اللہ اکبر، حاضر ہو گئے ہیں۔ اب فوجی تو 5 ٹائم حاضر نہیں ہوتا، اسے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد وہ جا کر سو جاتا ہے۔ ہر ملازم ڈیوٹی کے بعد سو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ملازم ہیں وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ دعوت کا کام کر، وہاں یہ فرمایا تھا کہ بلا تانیہ عن ذکری، کہ موسیٰ اور ہارون میرے ذکر سے سستی نہیں کرنی۔ تو جو آدمی، خاص طور پر جو آدمی چاہتا ہے کہ میں شیطان سے لڑوں، جب آپ رحمانی راستے کی طرف نہیں آئیں گے تو اس وقت شیطان آپ پر فورس کم لگائے گا۔ جب آپ اللہ کے گھر کا رخ کر لیں گے تو پھر شیطان اور شیطانی قوتیں آپ کے در پہ ہو جائیں گی، وسوسے، دوستیاں، خیالات، طرح طرح کی وسوسے ڈالیں گے کہ کسی طرح آپ اللہ کا گھر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کھوجی ہیں تو چور زیادہ کس کو ڈسٹرب کرتے ہیں؟ کھوجیوں کو۔ بھائی یہ ہمارا کورا تلاش کریں کہ پہلے دیش کی چوری کرو، اس کو دڑکاؤ دباؤ تاکہ ہمیں پرے میں چور ثابت نہ کرے۔ اس پر زور کیوں زیادہ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا موڈی ہے، اس لیے سب سے زور زیادہ شیطان کس پر لگاتا ہے؟ عالم پر لگاتا ہے۔ ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے، سارا دن نفل پڑھتا رہتا ہے، شیطان اس سے اتنا ناخوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے ناخوش ہوتا ہے جتنا جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آدمی تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور یہ تو لوگوں کو بچا رہا ہے، اس کو پہلے مارنا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر چاہیں کہ دین کا کام کریں، نمازیں، اذکار، صبح شام کی دعائیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ یہ مضبوط کرتے جائیں۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر باقاعدہ نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام نوافل پڑھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا اور اذکار اور انبیاء کے واقعات
فلاں نبی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اور سابقہ انبیاء کو ستایا گیا ان کے حالات تاکہ ان کو مضبوط کیا جائے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ اب دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ دو چیزیں خاص طور پر اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ ان میں 2 رکن اساسی ہیں، یہ جن کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نماز پڑھنا، یہ اساسی رکن ہیں، اس کے بغیر آدمی کافر ہے۔ 3 رکن جو باقی ہیں وہ تکمیلی رکن ہیں۔ زکوٰۃ دے گا اجر پائے گا، نہ دے گا تو سزا بھگتے گا۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا قیامت کے دن اس کو بڑا لمبا چوڑا کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر اس کے جانور چھوڑے جائیں گے مرتضی کر کے، 50,000 سال کے دن میں اس کو لتاڑتے رہیں گے، لتاڑ کر۔ جب وہ دن ختم ہوگا پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ اب اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی سزا پوری ہو گئی ہے یا رہتی ہے، اس کو معاف کرنا کہ نہیں معاف کرنا۔ اب یہ فرض تو ہے لیکن اس کو کفر اکبر نہیں کہا گیا، اگر انکار کرے تو کفر اکبر ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ فرائض میں شامل ہے، ترک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا یہ فرض ہے، سستی کرتا ہے تو اس کی سزائیں ہیں، لیکن یہ اساسی رکن ہے۔ نماز پڑھنا اساسی رکن ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اور نماز اللہ کے ساتھ تعلق ہے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ربط رہتا ہے۔ معاشرے میں غریب لوگ دیکھے جاتے ہیں، کون غریب ہے، غریبوں کی محبت ملتی ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انسان کی طبیعت میں صفائی پاکیزگی آتی ہے، زکوٰۃ دینے سے انسانوں میں، مسلمانوں میں ایک دوستی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسلام میں ٹیکس حرام ہیں، کوئی ٹیکس اسلام نہیں اجازت دیتا، یہ جو ٹیکس ہیں سب حرام ہیں، جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ظلمن ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ نے ایک فرض رکھا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں۔ صدقات زکوٰۃیں اتنی ہیں کہ اگر لے جائیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ پھر ٹیکس میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ڈنڈی نہیں مارتے، انہیں پتہ ہے کہ اس کا اجر ملے گا، ٹیکس میں اجر نہیں ملتا۔ پھر سارا ٹیکس اکٹھا ہو کر یہودیوں کے بینکوں میں جاتا ہے۔ شاہ خرچیاں کوئی کرتے ہیں، بھگتان ہم بھگتتے ہیں۔ تو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور تم جو بھی بھیجو گے آگے کوئی بھی بھلائی، لانفسکم من خیر، اپنے لیے کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے آگے اگلی دنیا کے لیے، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ تم جو دنیا میں نیکی کرو گے تو اللہ کے پاس تمہاری نیکی محفوظ ہوگی۔ یہ نہیں کہ تمہاری نیکی ضائع ہو جائے۔ ہماری چھوٹی سی نیکی ہے، وہ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، کہیں چھپی پڑی ہے، اللہ اس کو لائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اپنی آنکھوں سے اپنی نیکی کو دیکھے گا، کیونکہ اللہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ تم تھوڑا سا صدقہ دو گے، قیامت کے دن جب جاؤ گے تو احد پہاڑ جتنا صدقہ ڈھیر لگا پڑا ہوگا، اللہ کہے گا میں تمہارے صدقے کو پالتا رہا ہوں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارا کوئی عمل بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، لہذا دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم عمل کرو گے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہوا یا عیسائی ہوا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت الاٹ ہی ہمارے لیے ہوئی ہے،
ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو پھر آدمی بد عمل ہو جاتا ہے، جیسے ہم بد عمل ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی اہل حدیث جو ہے وہ جنت میں جائے اور کوئی نہیں جائے گا، لہٰذا اہل حدیث نماز بھی نہ پڑھیں، اور نماز پڑھیں تو فرض پڑھ کے سننے چھوڑ کے چلے جائیں، اور شوفے کرتے پھریں اور لوگوں کے مقدمے کریں، اور سود پر سب کچھ سودی کام کرتے رہیں۔ یہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میری نجات یقینی ہے تو پھر یہ سب انسان کپڑے رہتا ہے۔ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ میں کامیاب ہوں، کیونکہ فیصلہ بخشش کا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ لہذا ہر آدمی کو نیکی کرتے رہنا چاہیے، عقیدے کی اصلاح کرے، اور نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈر رہنا چاہیے کہیں میری بدعملی کی وجہ سے میرے نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ دیکھنا آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، پیسہ کاروبار کرتے ہیں تو کتنی حفاظت کرتے ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں، پھر کاروبار کا دھیان کرتے ہیں، پھر پیسہ آ گیا اس کو جوڑا، پھر اس کو بینک میں جمع کرایا، پھر چیک بک کو چھپا کے رکھا۔ اس طرح اپنے نیکیوں کو چھپانا اور ریاکاری سے بچانا، دکھاوے سے بچانا، اپنے نیکی کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے۔ کہ در حقیقت گناہ کی دلیری یہ شقاوت قلبی پر منحصر ہے۔ بنی اسرائیل کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، دل سخت ہو گئے۔ ہم بھی وراثت کھاتے ہیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال سے تمہیں بہت محبت ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا محاسبہ ہے، پھر نیکی کے بعد بھی وہ یاد رکھیں، نیکی انسان کو مزید نیکیوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے ہم اس کو اپنے قرب کے راستے دکھاتے ہیں۔ نئے سے نئی نیکی اس کے دل میں نئے پلاننگ ہوں گے نیکی کی۔ یہ نیکی ایک مزاج بن جاتا ہے۔ جب انسان کے مزاج نیکی والا بن جائے تو پھر وہ نیکی کرنے کا بہت حریص ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں روز جنازہ بھی پڑھوں، وہ کوشش کرتا ہے کہ صدقہ خیرات میں میرا حصہ ڈال جائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جو لوگ مسلمان بیٹھے ہیں تو السلام علیکم کو کچھ نیکیاں مل جائیں، وہ گھر جائے گا تو السلام علیکم کہے گا، وہ مسلمان سے ملے گا تو خوش ہو کر ملے گا، وہ نیکی کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ سنگ دل آدمی ایسا نہیں کرتا۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ جی میں یوں کروں گا اور میری اتنی فصل ہو جائے گی، کیا اس نے کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کروں گا فصل آ جائے گی، تو فصل نہیں آتی۔ نہ موسم تیرا پابند ہے، نہ حالات تیرے پابند ہیں۔ موسم کا تو نے انتظار کرنا ہے، موسم تیرا انتظار نہیں کرے گا۔ موسم مکئی کی کاشت کا تو نے جلدی کاشت کرنی ہے، اچھا بیج لے آنا ہے، تو تیاری کرنی ہے۔ ہم کریں بھی کچھ نہیں اور آرزویں، تو یہ آرزویں سے کچھ نہیں بنتا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل کہہ دو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ، جس نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ اسلام، بعض دفعہ جب مطلق اسلام کا لفظ بولا جائے تو اس میں احسان بھی ہوتا ہے۔ جب احسان کا لفظ الگ بولا جائے اور اسلام کا لفظ الگ بولا جائے تو احسان کا اپنا معنی ہوتا ہے اور اسلام کے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں اسلم، بلا کیوں نہیں؟ من اسلم، جس نے جھکا دیا، فرما بردار کر لیا، وجہ اپنے چہرے کو،
اب پورے جسم کا ذکر نہیں ہے، کس کا ذکر ہے؟ چہرے کا ذکر ہے۔ چہرے کے اندر سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ دماغ، عقل، شعور۔ جو یہ چاہے گا پورا جسم، پاگل آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میں کدھر جا رہا ہوں، اس کا دماغ جو کام نہیں کرتا۔ اور جب انسان کا دماغ کام کرتا ہے تو یہ 5 ساڑھے 5 فٹ کی لاش ادھر ہی سفر کرے گی جہاں اس کا دماغ چاہے گا۔ تو جس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی ظاہری فرما برداری، جب اللہ کہتا ہے تو ظاہری فرما برداری بھی کرتا ہے۔ اگر آگے لفظ نہ ہوتا تو اس اسلام کے اندر ظاہری فرما برداری بھی آتی ہے اور دل کی فرما برداری بھی آتی ہے۔ جب ایمان کا لفظ ہے اور اسلام کا بھی ہو تو ایمان ماننے کے معنی میں آتا ہے اور اسلام فرما برداری کے معنی میں آتا ہے۔ اور جب ایمان صرف ایمان آئے تو ایمان میں ظاہری فرما برداری بھی ہے اور ماننا بھی ہے، دل سے ماننا بھی ہے۔ جب اسلام کا لفظ آ جائے تو ظاہری فرما برداری بھی ہے اور دل سے ماننا بھی ہے۔ اگر الگ الگ آئیں تو ہر ایک الگ معنی ہے، اگر کوئی لفظ الگ آتا ہے تو اس کے اندر سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو فرما بردار کر لیا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہے۔ ظاہراً بھی اس نے اپنے آپ کو کس کے آگے جھکایا؟ اللہ کے آگے جھکایا، اور دل بھی اس جھکانے کے ساتھ اس کا دل بھی ساتھ ہے۔ جیسے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے خون نہیں پہنچتے، تمہاری قربانی نہیں پہنچتی، وہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ظاہری فرما برداری کے ساتھ دل کی فرما برداری ہونی بھی ضروری ہے۔ دونوں شرطیں ہیں، ظاہری طور پر بھی ہم اللہ کے فرما بردار ہوں اور دل بھی اس فرما برداری میں اللہ ہمارے ساتھ، وہ بھی ساتھ ہو، دل بھی اللہ کا فرما بردار ہو۔ تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس اس شخص کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ اپنا چہرہ بھی جھکا دیا ہے، دل بھی اس کا فرما بردار ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ معلوم و اجر کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری طور پر بھی اللہ کے فرما بردار ہوں اور دل بھی ہمارا اللہ کا فرما بردار ہو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا سے جب گئے ہیں تو دنیا میں جو کچھ یہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا، اور جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو جہنم کا خوف ان کو نہیں ہوگا، ان کے دل ایمان پر مطمئن ہوں گے کہ ہماری زندگی کام لگ گئی ہے۔ اگرچہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے یہ اچھے سے قابل بچے کو بھی کہ میرا رزلٹ کیسا آئے گا، لیکن ایک طور پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن قیامت کے دن اگرچہ پریشان ضرور ہوگا لیکن اس کو دلی سرور اور اطمینان ضرور مل جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان اور احسان پر قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔